نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم نہیں یہ خوش آمد کی حقیقت، کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز۔ تو بر صغیر میں جب انگریز کا دور تھا تو انگریز نے بر صغیر کے باشندوں سے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کرائے۔ کامیابی کے بعد کئیوں نے انگریز کی خوب خوش آمد کی تاکہ انہیں وزیر بنایا جائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ نظم لکھی جس کا آخری شعر یہ تھا کہ الو جو ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے، جو رات کو نکلتا ہے، تو اس کو کوئی رات کا شہباز کہہ دے تو وہ شہباز تو نہیں بن جاتا۔ تو بالکل اسی طرح خوش آمد کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے بھی سامنے کون ہے، ان کا کام تو خوش آمد کرنا ہوتا ہے، اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں، منہ پر تعریف کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی مالی فائدہ ہو جائے، کہ جس طرح سیاستدانوں کی تعریف کی جاتی ہے، الیکشن کے دنوں میں تعریف کی جاتی ہے، یا کوئی اور کسی صاحب اختیار شخص کی جو ہے وہ تعریف کی جائے، تو ایسی تعریف کرنا جائز نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں ارشاد باری تعالی ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور جو پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ان کی تعریف کی تو مقداد رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ بھاری بدن کے مالک تھے، تو آپ اس کے چہرے پہ آپ کنکریاں ڈالنا شروع کی آپ نے، یا اس سے ماقبل روایت میں ہے کہ مٹی ڈالنی شروع کی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو مقداد رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جواب دیا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پہ مٹی ڈال دو۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 7506 میں اس کو جو بیان کیا گیا ہے، اور وہیں پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اس شخص کی گردن جو ہے توڑ دی۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہا کرو کہ میرا گمان ہے، اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7501 میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو یہاں پر گردن توڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے روحانی طور پہ اس کو جو ہلاک کر دیا۔ تو ہمیں بھی کسی کی اس طرح جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تعریف کرنی ہے تو پھر ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کہ جس شخص کے جس انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبی رکھ دی۔ اور اگر تعریف جو ہے وہ اس سوچ سے کی جائے کسی کے اندر کوئی دینی خوبی موجود ہے تاکہ دین میں وہ اور زیادہ ترقی کرے، یا دین اس سے جو ہے وہ زیادہ ترقی ہو، لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو، تو اس کی پھر ایک علیحدہ حیثیت ہے۔ لیکن کسی کی جھوٹی تعریف کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد ایسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔